إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين محترم حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام سب سے پہلے کبریائی بڑائی یکتائی بزرگی وحدہ لا شریک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین انشاءاللہ اس جمعے میں آپ کے سامنے راہ حق میں صبر کی کیا اہمیت ہے اسے بتایا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام میں صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ شریعت میں وہ مومن جو صبر والا نہ ہو کامل مومن تصور نہیں کیا جاتا۔ جس طرح ایک جسم ہے، جسم پر سر رکھا ہوا ہے، سر کے بغیر انسان ڈھانچہ یا انسانی جسم کا تصور نہیں کیا جاتا، اسی طرح دین اسلام میں صبر کے بغیر وہ تصور نہیں آتا۔ یعنی اتنی زیادہ دین اسلام میں صبر کی اہمیت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کا جو لفظ ہے 90 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے استعمال فرمایا ہے۔ 90 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں صبر کا لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس صفت سے متصف ہونے کی تلقین فرمائی ہے۔ صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے ذریعے مدد مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ شریعت میں بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت بتائی ہے، یہاں تک کہ مومنوں کے امتیازی جو اوصاف ہیں، ایک مومن کامل طور پر جو نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ اوصاف ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اس شریعت میں مومن کے وہ اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ صبر کرنے والے،
اور الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے اور خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور فرما برداری اختیار کرنے والے، اور رات کے آخری پہر میں تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کو منانے والے۔ تو ان اللہ تعالیٰ نے اوصاف جو لائن سے ذکر فرمائے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے صبر کو فرمایا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ تو محترم ناظرین، صبر زندگی کی پرخطر راہ میں ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ زندگی میں جو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، ہمارے لیے نور کا مینار صبر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے جس سے ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وجدنا خیر عیشنا فی الصبر، کہ ہم نے زندگی کا سکون، ہم نے زندگی کی راحت صبر کے راستے میں ہم نے پائی ہے۔ زندگی کا لطف ہم نے صبر کے ذریعے ہم نے حاصل کیا ہے۔ یہ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صبر کے ذریعے وہ فضیلت و مقام عطا فرمایا ہے کہ صبر کے راستے سے تمہیں اللہ تعالیٰ امام بنائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین مثال بنو اسرائیل کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کو جب ظلم نے، یعنی فرعون نے ان پر ظلم کیا اور وہ صبر کرتے رہے، موسیٰ نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی اور وہ صبر کے راستے میں رہے اور فرعون کا ظلم سہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ظلموں سے انہیں نجات دی اور ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اونچا مقام انہیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے ہماری راہ میں، دین کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی، صبر سے کام لیا، تو ہم نے انہیں امام بنائے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کے ذریعے اقتدار بھی عطا فرماتا ہے، حکومت بھی عطا فرماتا ہے، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے صبر کے ذریعے۔ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی مدد صبر کے راستے سے ہم نے حاصل کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت جو لوگ دین کی راہ میں صبر اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً ہم بے حساب اجر عطا فرمائیں گے ان بندوں کو جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اتنی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شریعت میں صبر کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ محترم ناظرین، علماء صبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ صبر کی اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بتائی ہیں۔ شریعت میں دیکھا جائے تو صبر 3 حصوں میں بٹا ہوا۔ ایک وہ الصبر علی الطاعہ، کہ صبر اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا۔ دوسری قسم ہے الصبر علی المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ، تقدیر پر صبر کرنا۔ یہ تینوں قسمیں ہیں۔ یہ شریعت جو ہمیں دی گئی ہے، ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ایک مومن، انہیں تمہیں آزمایا جائے گا، دین کی راہ میں آزمایا ہی جائے گا۔ یہ دین اسلام یہ ایک گھٹی ہے جہاں سے ایک مومن گزرتا ہے، مسلمان گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزماتا رہتا ہے۔ زندگی ملی ہے، آزمائش اس میں ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں بھی فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی ہم نے پیدا فرمائی، موت والحیاۃ، موت اور زندگی اللہ نے پیدا فرمائی، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اور کامیاب بھی وہی ہوتا ہے، کامیاب کے زینے وہی چڑھتا ہے جو راستے میں تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، جس کے اندر صبر ہوتی ہے، ضبط کا مادہ اس کے اندر ہوتا ہے، برداشت کا مادہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ بہت ہی اہم آیت ہے سورہ عنکبوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ
کہ ان کا صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یعنی ایمان لاتے ہو تو تمہیں آزمایا جائے گا۔ احسب الناس کا لوگوں نے یہ سمجھ لیا یہ تو رکھو کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہم مسلمان ہیں، ان کا صرف یہ کہہ دینے سے کیا وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہ شہادت ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو محترم حاضرین، ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں، نمازوں کے لیے مسجد کو آتے ہیں، صبح نیند کو چھوڑتے ہیں، یہ بھی تو صبر ہے۔ حج کرتے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس پہ نفس شاق گزرتا ہے، لیکن ایک مومن بندہ اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرتا ہے۔ یہ صبر کی بہت ہی اہم قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک صحابی خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم مصیبتوں سے دو چار ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں مکے میں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول جب یہ صحابی سے سنتے ہیں فوراً اللہ کے رسول سیدھے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ خانہ کعبہ کو ٹیک لگائے ہوئے، پیٹ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی خباب بن ارد کا یہ جملہ سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ دعا کیجیے اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ سننا تھا ٹیک چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو تم سے زیادہ آزمایا گیا، انہیں لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت نکال لیے گئے اور لوہے کی آروں سے ان کے جسم سے دو حصے کر دیے گئے، لیکن انہیں یہ چیز دین سے نہیں پھیری۔ اور مجھے اللہ کی قسم کھاتے اللہ کے رسول کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دین ضرور غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ صنعاء سے حضرموت سے صنعاء سے ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی یہ دین غالب آ کر رہے گا، لیکن تم لوگ ہو کوئی جلدی مچا رہے ہو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ہیں کہ جلدی کر رہے ہو، یعنی یہ دین اسلام صبر کے راستہ ہی اپنانے کا حکم ہے۔ دین اسلام میں آپ داخل ہوئے ہیں، آپ مسلمان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ عزیز و غالب آپ سے دور ہو جائیں گے، پریشانیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی اور ناکامیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی، حادثات آپ کی زندگی میں آئیں گے، لیکن ایک مومن کبھی بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑتا اور اس پر اللہ کی تقدیر راضی برضا رہتا ہے، اللہ پر راضی رہتا ہے، اپنی تقدیر پر وہ راضی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، تمہارے مال میں، تمہاری جانوں میں، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب جو ہیں ان کی جانب سے تم تکلیف سہو گے، اور جو شرک میں ملوث ہیں ان لوگوں سے بھی تم تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر تم نے صبر کیا، تم نے تقوی اختیار کیا، یقیناً یہ عظمت والے کاموں میں سے ہے۔ یعنی دین اسلام میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تم مسلمان ہونے کی وجہ سے دیگر قوم کے لوگ تمہیں ستائیں گے، تمہیں آزمائیں گے، تم پر تکلیف دہ باتیں کسیں گے، لیکن تم صبر کرنا، تم تقوی اختیار کرنا، یقیناً یہ عظمت والے کاموں میں سے ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس چیز کے متعلق میں بتا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں جب مکی دور میں تھے ظلم و ستم کی چرخی میں پیچھے جا رہے تھے، کئی صحابہ کرام پر ظلم ہوتا تھا، آل یاسر ہے، اسی طرح حضرت بلال ہے، حضرت مصعب ہے، کئی صحابہ کرام ہیں جن پر تکلیفیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہتے آل یاسر کے خاندان پہ سے جب اللہ کے رسول کا گزر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ یاسر کے خاندان والوں کو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں آل یاسر صبر، آل یاسر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول صبر کے راستے میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ دین اسلام کی وجہ سے جو تمہیں آزمایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صبر کرنا،
یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ مومن کی تنہائی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اللہ آزماتا ہے، اجتماعی زندگی پر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا یہی نقطہ بیان فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم صبر کرو، بلکہ اللہ نے کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ تم صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرو۔ اجتماعی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، ایک دوسرے کے تم مددگار بن کر رہو۔ جب اجتماعی طور پر مسلمان بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، یقیناً اس کا نقصان انہی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ آج آئے دن اعدائے اسلام، اسلام کے دشمن مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں، ان کی جذبات سے کھیلتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جب کبھی مسلمان بے صبری کا مظاہرہ کیے، کوئی تدبیر کے بغیر سامنے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے اور کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے انہی کا نقصان ہوا، انہی کا مالی نقصان، جانی نقصان ہوا، اگر وہ صبر کرتے، منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھتے، صبر و تحمل کے راستے کو اپناتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، دشمنوں کا مکر و فریب تم پر کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مکر و فریب سے تمہیں بچائے گا، ان کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کروائیں تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، دشمنوں کا جو مکر ہے، دشمنوں کی جو چال ہے، تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دعوتی راہ میں صبر کے لیے اور اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ صبر والا بندہ بننا پڑتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے بہترین اسوہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب آپ نبی بنائے گئے اور یہ حکم ہوا کہ آپ تبلیغ کا کام کیجئے، لوگوں میں اسلام کی دعوت کو عام کیجئے، فوراً اللہ نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے نبی اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجئے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا، اور مکی دور کی صورتیں دیکھیں گے، قرآن مجید کی جو مکی صورتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ تر پچھلے انبیاء کرام کے واقعات، پچھلے زمانے کے قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ان کے ایمان کی مثالیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ کس طرح انہیں تکلیف دی گئی، لیکن پچھلے کے لوگوں نے، پچھلے انبیاء کرام نے کس طرح ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ اللہ نے اسی چیز کے ساتھ اللہ کے رسول کو فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ یقیناً یہ عظمت والا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر ہے، آپ کی زندگی خود ایک صبر ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ستایا گیا، آپ پر تانے کسے گئے، آپ کو جادوگر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی عورتوں کا دل دادا کہا گیا۔ یہ تمام باتیں ہوئی یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو آپ کے گھر سے نکالا گیا، آپ کے شہر سے جلا وطن ہونا پڑا۔ ہر طرح کی تکلیفیں جھیلنے کے بعد ایک ایسا دن بھی آیا، حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کوئی ایسا دن ہے جو آپ پر بڑا ہی سخت گزرا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں اے صدیقہ بنت صدیق، مجھ پر ایک ایسا دن بھی گزرا ہے جب میں نے طائف کا رخ کیا، مکے والوں سے میں مایوس ہو کر طائف گیا، طائف جا کر میں نے وہاں لوگوں کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ وہاں کے اوباش قسم کے لوگوں کو، بدماش قسم کے لوگوں کو میرے پیچھے لگا دیا۔ لوگ مجھ پہ بھگاتے گئے، مجھے دھکے دیتے گئے، مجھ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے جسم سے لہو رستا ہوا پیروں میں جمع ہو گیا۔ ایسی مصیبت پتھر مارے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو یہ پہاڑوں کے فرشتے طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں گے۔ یہ لوگ جتنا ظلم آپ پر کیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ فرشتوں کو حکم دیں اور یہ فرشتے دو پہاڑوں کے درمیان طائف کو پیس کر رکھ دیں گے۔
اللہ کے رسول ایسے موقع پر بھی صبر سے کام لیتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ان کی اولاد سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹکرائیں گے. یہ اللہ کے رسول اپنی امت سے امید لگا رہے ہیں, دعوتی میدان میں صبر کر رہے ہیں. یقیناً ایک داعی کو صابر ہونا چاہیے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کی راہ میں صبر سے کام لیں. اور دوسری قسم جو میں نے فرمائی صبر کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیتا ہے گناہوں پر صبر کیا جائے. جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, جس بندے کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا, وہ اتنا ہی گناہوں سے دور ہوگا. گناہوں کے مواقع میں اگر اس کے پاس آ جائیں وہ اپنے آپ کی حفاظت کر لے گا, اپنے نفس کی حفاظت کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین قصہ ہے, اس میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے. یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, بچپن ہی میں بھائیوں نے حسد کی بنا پر آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا اور وہاں سے قید ہو کر نکالے گئے. وہاں پر کچھ لوگ جو سفر پر نکلے تھے انہوں نے آپ کو قید کیا اور مصر کے بازار میں بیچ دیا. عزیز مصر نے آپ کو خریدا غلام کی حیثیت سے اور آپ عزیز مصر کے پاس رکھنے لگے. ملکہ جو مصر تھی وہ آپ پر فریفتہ ہوئی اور اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی. آپ دیکھیں یہاں یوسف علیہ السلام ایک قیدی کی زندگی, ایک غلامی کی زندگی میں ہیں اور آپ بڑے حسین و جمیل ہیں, جوانی شباب پر ہے, غلام ہیں, ذلت و رسوائی کا بھی ڈر نہیں ہے. لیکن اور پیشکش جو ہو رہی ہے ملکہ کی جانب سے ہو رہی ہے, دھمکی بھی مل رہی ہے اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تجھے جیل میں ڈال دوں گی, بادشاہ کے سامنے تیری شکایت ہو جائے گی. ان تمام دھمکیوں کے ساتھ ساتھ کتنے مواقع, گناہ کے کتنے مواقع ان کے پاس آئے, لیکن انہوں نے اللہ سے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے کہ بنسبت اس بات سے کہ جو مجھے یہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے. یعنی نفس کو, اپنے نفس کو بچانا, اپنے نفس پر کنٹرول کرنا, اپنے نفس پر صابر رہنا, یہ دین میں بہت بڑا مقام کا حصہ ہے. کہ یہی علماء نے یہی فرمایا الصبر عن المعصیہ, گناہوں پر صبر کرنا. جس طرح یوسف علیہ السلام نے ایسے مواقع پر انہوں نے صبر کیا, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, حدیث مشہور حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا. قیامت کا وہ دن ہوگا, سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا, لوگوں کو کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا. اس میں سے 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا, وہ متقی و پرہیزگار بندہ ہوگا جسے اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, کہ کسی ایک حسین و جمیل خاندانی نسب والی عورت اسے گناہ کی دعوت دے, زنا کی دعوت دے اور وہ بندہ کہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ہے الصبر, یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. آج یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑا ہی پرفتن دور ہے. قدم قدم پر گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے. انٹرنیٹ کا ایک سیلاب ہے جس میں فحاشی عریانی بھری ہوئی ہے. وہاں پر آپ کو گناہ کے مواقع بہت زیادہ ملتے ہیں. ایسے وقت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا, اپنے نفس پر صبر کرنا, یہ بہت ہی عظیمت والا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصابر علی دینی, کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا تم پر کہ دین پر اس وقت صبر کرنا ایسا ہوگا کہ کوئی بندہ ہے جو اپنے ہتھیلی میں آگ کا انگارہ لیا ہوا ہے. ایک ایسا زمانہ تم پر آئے گا, دین پر اس وقت صبر کرنا ایسا ہوگا گویا اپنے ہاتھ میں آپ آگ کا انگارہ لیے ہوئے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے یہی فرمایا, صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں دین پر صبر کرنا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ تم میں سے 50 لوگوں کے برابر اسے اجر دیا جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ان میں سے 50 لوگ یا ہم میں سے 50 لوگ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, تم میں سے 50 لوگوں کے برابر. یعنی صحابہ کرام جیسے عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا کہ ایسے مواقع پر جہاں پر فحاشی اور یعنی گناہ کے راستے بے حساب ہیں اور آپ گناہ کے راستے پر نکل کوئی بچانے والا نہیں ہے, لیکن ایسے وقت میں دین پر قائم رہنا,
اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا، اپنے نفس پر صبر کرنا بہت ہی عظیمت والا کام ہے۔ استاد محترم کہتے تھے کہ ایک کوئی بندہ، وہ بچہ جو کالجوں میں پڑھتا ہے، جہاں پر مخلوق تعلیم کا نظام ہے، اور ایسے وقت میں اس کی کوئی لڑکی سے محبت نہ ہو، یقیناً وہ بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، کیونکہ اس نے ایسے موقع پر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا۔ اسی طرح دین کا ایک صبر کا ایک تیسرا حصہ جو میں نے فرمایا کہ صبر علی اقدار اللہ، کہ تقدیر پر صبر کرنا، یہ دین اسلام جس میں ہم شامل ہیں، ہم داخل ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں آزماتا ہے، خوشی دے کر بھی آزماتا ہے، غم دے کر بھی آزماتا ہے، نعمت دے کر بھی آزماتا ہے، نعمت چھین کر بھی آزماتا ہے، خیر کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، شر کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، من الخوف، خوف کے ذریعے، دشمنوں کا خوف، کوئی اور خوف کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، جانوں میں کمی کر کے تمہارے عزیز و فارغ انتقال فرما جائیں گے، اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، خہرساری کے ذریعے، بھوک کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تقدیر پر ایمان بہت ضروری ہے، تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ حادثات بھی ہوں گے، اچھائیاں بھی آپ کے ساتھ آئیں گی، ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے۔ یہی چیز تو اللہ تعالیٰ نے سورت میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کے متعلق فرماتے ہیں عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، مومن کا معاملہ بڑا ہی خوبصورت ہے، مومن کا معاملہ بڑا ہی خوبصورت ہے، ہر حال میں اللہ نے اس کے لیے خیر ہی خیر رکھا ہے۔ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کے لیے صبر کر لیتا ہے، اگر اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے، نعمت ملتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، دونوں حال میں خیر ہی ہے۔ ایک جگہ پر وہ صابر ہے تو ایک راستے میں وہ شاکر ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہے اور مصیبتوں پر اللہ کے لیے وہ صبر کر رہا ہے، تو ہر حال میں مومن کا معاملہ بڑا ہی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھلائی عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیٹی حضرت زینب آپ کے پاس پیغام بھیجتی ہے، کہتی ہیں جاؤ اللہ کے رسول سے کہو، آگر قاسم کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آپ کو بلا رہی ہے، آپ کا جو نواسا ہے حضرت زینب کا جو بیٹا ہے مرض الموت میں ہے، سکرات کے عالم میں ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ زینب سے کہہ دو ان للہ ما اعطا ولہ ما ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، اللہ ہی کے لیے جو اس نے دیا، اللہ ہی کا جو اس نے دیا، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں، ہر ایک کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، چاہیے کہ تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ یہ پیغام جاؤ پہنچا دو۔ خاصی زینب کے بعد جاتا ہے، جا کر کہتا ہے اللہ کے رسول نے اس طرح کہا ہے، حضرت زینب کہتی ہے جاؤ اللہ کی قسم دے کر کہنا ہے کہ آپ ضرور آئیں، خاصی آ کر پھر کہتا ہے اللہ کے رسول آپ کا نوازا شدید بیماری کے عالم میں ہے، اب تک کی حالت میں ہے، آپ ضرور تشریف لائیے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹی کے گھر جاتے ہیں، نوازے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، بالکل سکرات کے عالم میں ہوتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ وہ بچے کے سینے سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی جیسا کہ ہانڈی جوش مارتی ہے، ہانڈی جس طرح جوش مارتی ہے اس طرح کی اس کے سینوں سے غر کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت یہی کہا کہ اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا، اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا، ہر چیز کے لیے ایک وقت موت کا وقت مقرر ہے، لہذا تمہیں ایسے وقت میں بھی صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول کے بیٹے جب ابراہیم وفات پاتے ہیں، اللہ کے رسول اپنے بیٹے کی موت پر بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اور جب آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھیں
آنکھیں ہیں کہ آنسو بہا رہی ہے، دل ہے کہ غم زدہ ہے، لیکن ہم اپنی زبان پر وہی کلمات لائیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہیں۔ ایسے موقع پر شدید مصیبت کے وقت بھی اللہ کے رسول صبر کو تھامے ہوئے ہیں، اور مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی چیز کا تو حکم دیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ان قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو مومن کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی جانب سے رحمتیں ہیں، اللہ کی جانب سے انعامات ہیں ایسے بندوں پر جو مصیبت کے وقت بھی اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالتے جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہو یا بے صبری کا اس میں مظاہرہ ہو، اپنے آداب و جوارے سے بھی وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو مومنوں کی یہ شان ہے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہر طریقے سے آزماتا ہے، عبادتوں کے راہ میں بھی آزماتا ہے، دین کے راہ میں آزماتا ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں اللہ آزماتا ہے، گناہوں کے راستے میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور تقدیر کے راستے میں مصیبتیں، پریشانیاں، حادثات، اپنے عزیز و اقارب کا اتحاد کر جانا، اس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن ہر حال میں اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم صبر کو لازم پکڑ لو، کیونکہ صبر یہ ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے، صبر ایک سہارا ہے مومن کے لیے، صبر ایک نور ہے مومن کے لیے، صبر ایک تحفظ دیتا ہے مومن کو، صبر اس مومن کا ایک لباس ہے، لہذا ہر حال میں چاہیے مومن کو کہ وہ ہر حال میں صابر بن کر رہے اور شاکر بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں میں ہمیں صبر کرنے والا بندہ بنا، بے صبری سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم ولکم ولسائر المسلمین، واستغفروا ربکم۔